الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین کرام اور دیگر حاضرین، آپ کے سامنے تفسیر قرآن پر والی پروگرام کے تحت حاضر ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اندر عبادت اور استعانت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور اسی کے لیے ساری عبادتیں مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت کی کوئی بھی شکل اور کوئی بھی قسم دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا مستحق ہے، خواہ وہ پورے طور پر ہو یا کسی بھی طور پر ہو۔ یعنی انسان اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی کرے پورے طور پر، یا یہ کی عبادت میں شریک کرے، اللہ کی بھی عبادت کرے اور غیر اللہ کی بھی، تو دونوں چیزیں شرک میں آئیں گی، اور یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ جو کہ خالص مومن ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے استعانت کے تعلق سے بھی بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس تعلق سے، عبادت کے تعلق سے تو آدمی کسی بھی طرح کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ لیکن استعانت کے تعلق سے جو اخلاص کی بات ہے کہ کسی طرح کی استعانت کا کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا، مدد لینا کسی، تو استعانت کے اندر جو اخلاص کی بات ہے کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، عبادت کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، خواہ وہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ایاک نعبد کا مطلب یہاں پر یہی ہے۔ لیکن مدد کے تعلق سے، استعانت کے تعلق سے یہ بات کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ انسان دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے، مخلوق سے بھی یعنی غیر اللہ سے بھی مدد لیتا ہے، اور خود قرآن بھی اس کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ کے اندر نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو مدد کرنے کا حکم ہے تو اسے لازمی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدد لے بھی سکتے ہیں، طلب بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں دینی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر ہو، آدمی مدد لے سکتا ہے انسان سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ توجیہ ہے، یہ ہدایت ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر ہو، گناہ اور برائی کی بنیاد پر نہ ہو، شر کے لیے نہ ہو، گناہ کے لیے نہ ہو، اسے منع کیا گیا ہے۔
کہ آدمی جو ہے گناہ پر کسی کی مدد کرے یا کسی سے مدد لے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور شر پھیلانے کے لیے نہ کسی کی مدد کرنا جائز ہے اور نہ ہی کسی سے مدد لینا جائز ہے۔ ہاں نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر آدمی جو ہے مدد کر سکتا ہے اور دوسرے سے مدد طلب بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو۔ دینی اعتبار سے جیسے کہ کوئی شخص ہے، کوئی دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ دوسرے سے تعاون طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیے، آپ بھی ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ دینی جو ہے تعاون ہو گیا، دینی طور پر اخروی طور پر کسی سے مدد لینا ہو گیا۔ دنیا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صدقہ، کہ آدمی جو ہے کسی کی مدد کرے اس کی سواری کے تعلق سے، اس کو اٹھا کر کے اس کو بٹھا دے اس پر، یا اس کا بوجھ ہے، اس کا سامان ہے، اس کی سواری پر رکھ دے، تو یہ کیا، یا اس کے سر پر اس کا بوجھ رکھ دے تو یہ صدقہ ہے۔ تو مدد کرنا دنیاوی اعتبار سے یہ تو صدقہ والا ہے، نیکی کا کام بتایا گیا ہے، تو مدد لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ہے کہ مدد یہ خالص ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سے مدد مانگو، آدمی کنفیوز ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ استعانت کے تعلق سے، مدد لینے کے تعلق سے تھوڑا کنفیوژن ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیونکہ یہاں آیت کے اندر ایاک نستعین یعنی استعانت، مدد طلب کرنے کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، کسی دوسرے سے نہیں۔ اور یہ حدیثوں کے اندر بلکہ قرآن کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور حدیث کے اندر وَإِنْ رَجُلٌ فِي دَابَّتِهِ، یہاں تو نیکی بتایا گیا کہ یہ نیکی کا کام ہے کسی کی مدد کرنا، مدد کرنا اگر جائز، مدد طلب کرنا بھی جائز ہے، اور ایسا نہیں کہ دینی اعتبار سے نہیں طلب کر سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ جو ہے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو استعانت جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، جو صرف اللہ کے لیے خاص بتایا گیا کہ اسی سے مدد طلب کرو، یہاں مدد کا مراد کیا ہے، استعانت کا مطلب کیا ہے؟ یا استعانت سے مراد جو ہے وہ اعتماد ہے، کلی اعتماد ہے اور توکل ہے۔ توکل اور اعتماد یہاں پر مراد ہے کہ ہم جو ہے اللہ پر بھروسہ کریں گے، اسی پر توکل کریں گے پورے طور پر، گھر سے کوئی دوسرا مدد کرے یا ہماری طاقت۔ تو یہاں پر طاقت اور قوت مراد ہے کہ اصل اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت پر بھروسہ ہے، نہ اپنی طاقت پر بھروسہ ہے نہ اور کسی کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ تو یہ اصل ہے، کوئی انسان نہ اپنی طاقت پر بھروسہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کی طاقت پر، اللہ رب العالمین ہی پر توکل اور بھروسہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کرے اور سمجھے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ جو ہے ایسا نہیں کہہ سکتا ایک مومن بندہ، مطلب جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرے۔ تو اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرنے کا، توکل اور مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے، ورنہ مشارکت یعنی طاقت میں، مدد میں کسی کو شریک کرنا یہ کسی انسان کے لیے جائز ہے، کسی بھی مخلوق کو اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ کوئی کام شریک کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی کام آپ کر رہے ہیں، اسی میں دوسرے کو شریک کر رہے ہیں، تو یہی مدد ہے، یہی مدد ہے۔ جیسے آپ کوئی سامان اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھا پا رہے تو کسی دوسرے سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، یعنی وہ گویا اس کام کے اندر آپ کا شریک کار ہو گیا۔ کوئی کام آپ کر رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ مال کی کمی ہے یا اور کسی چیز کی طاقت کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے آپ کے پاس، تو دوسرے سے مدد لیتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ لیکن جو ہے توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے، یہ اثر ہے، کیونکہ یہ استعانت جو
کی توکل کے معنی میں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ کے بھروسے کر رہا ہوں، یا یہ کام میں اللہ کے بھروسے کرنے جا رہا ہوں، کسی دوسرے کے بھروسے پر نہیں، یا کسی دوسرے پر توکل کرتے ہوئے نہیں۔ کیونکہ جو مسلم ہوتا ہے، جو موحد اور مومن نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر، دوسرے مخلوق پر وہ توکل کرتا ہے، اور اس کام کو دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ فلاں والی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کام میں نے کیا وہ تو ان کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ کوئی کام ایسی بات ہے، کام تو انسان کرتا ہے، لیکن توکل اور اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتا ہے کہ اللہ کے بھروسے یہ کام ہوا ہے، اس کی مدد سے یہ کام ہوا ہے۔ محنت تو انسان کر رہا ہے، اس محنت کے اندر دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ الگ بات ہے تو شریک کرنے میں، اس کام کے اندر، اس محنت کے اندر، اس جہد و مشقت کے اندر دوسرے کو شریک کرنا، یہ بھی مدد طلب کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اس کام کے جو ہے پورا ہونے کی نسبت کرنا، غیر اللہ کی طرف دوسرے پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ جو ہے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ سیدھا اللہ رب العالمین پر اس کو منظور کیا جائے گا، کیونکہ اسی کی وجہ سے، اسی کی مشیت کی وجہ سے، اسی کے ارادے اور اسی کی مرضی سے کوئی بھی کام ہوتا ہے، تو وہ چیز اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ یہاں جو ہے ایک مومن کو شرک سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، لیکن جو ہے وہ بھروسہ اس کام کے پورا ہونے پر بھروسہ اللہ رب العالمین پر کریں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے کسی انسان کی طرف، کسی مخلوق کی طرف، اور جو مشرکین ہوتے ہیں وہ اپنے کسی معبودانہ باطل پر، معبود باطل پر، یا کسی بت پر، یا کسی دیوی دیوتا پر، یا کسی پیر پر، ولی پر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ کام ان کی وجہ سے ہوا، یہ کام فلاں کی ولی کی وجہ سے، فلاں بزرگ کی وجہ سے، یا فلاں دیوی دیوتا کی وجہ سے۔ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں یا ان کے اندر کچھ اختیارات مانتے ہیں جو انسان سے پرے ہے، یعنی ما فوق الفطرت طاقت اور اختیار جو دوسروں کے اندر، مخلوق کے اندر مانتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی بات اپنے اندر رکھتے، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس باطل عقیدے کو یہاں ختم کرنا مقصد ہے کہ مدد جو ہے صرف اللہ سے مانگے، یعنی کسی بھی کام میں بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ اصل عبادت ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اس استعانت کو جس کے اندر توکل ہے، اس کو اگر غیر اللہ کی طرف ہم پھیر رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہاں پر بچانا مقصود ہے بس، ورنہ کام کے اندر مشارکت، کسی کو شریک کرنا مدد کے طور پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسری حدیثوں کے اندر جو بات مدد کرنے کی ہے، دوسروں سے استعانت طلب کرنے کی ہے، اور کسی کی مدد کرنے کو نیکی اور ثواب کا کام اور صدقہ بتایا گیا ہے، تو وہ چیز اسی مشارکت کے تعلق سے ہے کہ کسی کی مدد میں شریک ہو جانا، کسی کے جو ہے پریشانی میں شریک ہونا مدد کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے نیکی کا کام ہے۔ اور نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے پر قرآن میں ابھارا گیا ہے، لیکن وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کہ جو ہماری مدد کر رہا ہے اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا، نیکی دے گا، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کریڈٹ دینے لگے اور اس پر آپ بھروسہ کرنے لگے اور یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہوا ہے، اگر وہ مدد نہ کرتا تو ہمارا یہ کام نہ ہوتا۔ اس طریقے سے جیسے کہ بہت سارے لوگ علاج کراتے ہیں ڈاکٹروں سے، کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو یہ آدمی صحیح نہیں ہوتا۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اسی کی مرضی سے آدمی شفا بھی پاتا ہے۔ وہ کسی کو بھی دکھا دے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو انسان کو شفا نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا شفا کے کریڈٹ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو دینا ہے، شفا جو ہے اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ ڈاکٹر جو ایک واسطہ ہے، وہ جو ہے آپ کی اس بیماری کا علاج کر رہا ہے، اس میں شریک ہو رہا ہے، آپ بھی دوڑ دوڑ کر رہے ہیں، اور
وہ بھی علاج کے ذریعے سے اس میں تعاون کر رہا ہے، اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ شفا کہیں بھی مل سکتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کی کوئی بھی بیماری اتاری ہے تو اس کا دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، جب وہ اس کے موافق ہو جاتا ہے تو آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے موافق جب وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین شفا دینے والا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے انسان کے اندر، یہ توکل اور بھروسے والی، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے، اور اسی چیز کو یہاں پر بتایا گیا تاکہ انسان جیسے خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزوں میں وہ غیر اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے لگے، تو اللہ کی عبادت بھی کرے اور اسی پر توکل اور بھروسہ بھی کرے۔ اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ اب یہ کیا انسان سے مدد جو مانگنے کی بات ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کہ کسی بھی مخلوق سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو، یہ پہلی شرط ہے، وہ زندہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سامنے حاضر ہو، موجود ہو۔ دوسری چیز ہے وہ حاضر ہو، زندہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ مر نہ گیا ہو، مردہ نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مردے سے ہم مدد کچھ طلب نہیں کر سکتے۔ جو آدمی مر گیا ہے، کل مرا ہے، پرسوں مرا ہے، کبھی بھی مرا، تو مرے ہوئے انسان سے مدد طلب نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی انسان ہی ہو، انسان ہے وہ مر گیا، اسے ہم مدد طلب نہیں کر سکتے۔ تو یہ مدد طلب کرنے کی پہلی شرط، چنانچہ جو مردوں سے مدد طلب کرتے ہیں وہ گویا شرک کرتے ہیں سیدھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حاضر ہو۔ حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ مدد کی ضرورت ہے اس جگہ وہاں وہ آدمی موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ غائب ہو، مطلب نہیں دور ہو، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں۔ جہاں پر آدمی آپ کو مدد کی جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر وہ آدمی موجود ہو، حاضر ہو، ایسا نہ ہو۔ اسے لگے گا کہ گویا آپ کسی کے اندر کوئی غیبی طاقت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سامنے رہے یا میرے کہیں بھی رہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو یہ جو ہے غیبی طاقت کا عقیدہ رکھنا کسی مخلوق کے اندر، یہ شرک ہے۔ تو سامنے حاضر ہو وہ بندہ جس کام کے لیے آپ اسے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے کہ ایسی چیز میں مدد طلب کر سکتے ہیں جس پر فطری طور پر انسان قادر ہو۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم مدد طلب کریں گے ایسی چیزوں میں جس پر ایک انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قادر ہے، یعنی وہ مدد کر سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایسی چیزوں میں مدد نہیں طلب کر سکتے ہیں جس پر انسان طاقت نہ رکھتا ہو مدد کرنے کی، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جس پر صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان یا کوئی بھی انس و جن میں سے یا کوئی بھی مخلوق مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کسی انسان سے مدد نہیں طلب کریں گے، بلکہ انسانوں سے، مخلوق سے مدد صرف انہی چیزوں میں طلب کریں گے جن کے اندر یہ معلوم ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان جو ہے آپ اسے مدد طلب کریں، ایک گلاس پانی اٹھا کر کے آپ کو دے دے گا، یا کوئی کام آپ کرنے کے لیے کہے وہ آپ کا کر دے گا، لیکن کوئی مافوق فطرت جو غیر طبعی طور پر ہو تو اس وقت مدد کے لیے اس کو پکارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور انسان جانتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بیمار ہے، اب وہ جو ہے شفا کے لیے کسی سے طلب کرے، مدد کے لیے طلب کرے، شفا کے لیے یا اور اس طرح کی کوئی چیز جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ جو ہے کوئی پہاڑ ہو اس کو ہٹانے کے لیے کہے اور کسی غیر اللہ کو، کسی مخلوق سے مدد طلب کرے کہ آؤ یہ پہاڑ ہٹا دو،
میں آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں، تو کیا کوئی انسان کسی پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے؟ یعنی ایسی چیز کہ جس پر انسان کو یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کی بس کی بات نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور ایسی مغرور فطرت چیز کے لیے وہ کسی غیر اللہ کو، کسی مخلوق کو پکار رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ ایسی چیزوں میں صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عجیب عجیب کہانیاں پڑھیں گے کہ جو ہے وہ فلاں کی کشتی فلاں جگہ ڈوب رہی تھی اور فلاں پیر نے یا بزرگ نے آ کر کے اس کو کندھا دیا اور اس کو نکال کر کے باہر لا کر کے ساحل پر لا دیا۔ کشتی کو ساحل پر لا کر کے کندھا دے کر کے کوئی انسان، کوئی کشتی سمندر کے بیچ میں اگر بھور میں پھنسی ہوئی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے تھپیڑوں میں، کوئی انسان اپنے کندھے سے جائے گا، اس کو اٹھا کر کے کھینچ کر کے لے کر کے ساحل پہ لگا دے گا؟ کشتی کو ساحل پہ صرف اللہ تعالیٰ لگا سکتا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کے اندر خود کی ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ جو مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، بھور میں جب پھنستے تھے تو اس وقت صرف وہ کیوں کہ ان کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی نہیں جو ہے مدد کر سکتا ہے، یہ کشتی ساحل تک صحیح سالم صرف اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ جانتے تھے۔ اسی لیے جب بھور میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، اور قرآن میں کہ جب جو ہے صحیح سالم جو ساحل پر وہ آ جاتے تھے، خشکی پر جب نکل جاتے تھے، اس کے بعد وہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہاں جب مشکل میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنا صحیح نہیں ہے، بلکہ انسانوں سے انہی چیزوں میں مدد مانگ سکتے ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، یعنی اس کی طاقت وہ رکھتا ہے۔ انسان جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اسی چیز میں اسے مدد لینی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ تین چیزیں تعاون اور مدد طلب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے جاننا۔ ایک تو یہ کہ آدمی زندہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ موجود ہو، حاضر ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کام کے کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ یہ تین چیز ضروری ہے، تب ہم کسی بھی مخلوق سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔